اہل سنت حفاظت اللہ بالخصوص استاذی و استاد مولانا جامع ماقبلات المعلومات مصنف جامع الحدیث حضرت علامہ مفتی الحاج شاہ محمد حنیف صاحب قبلہ مطلب اللہ کرم فرما حضرت علامہ حافظ قاری ناصر اللہ صاحب قبلہ حضرت گرامی حافظ قاری واسف رضا صاحب قبلہ والد بزرگوار نور شاہ سید ادریس رضا نوری محفل بابرکت میں تشریف فرما آفات اہل سنت دانش برانی قوم و ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ شاید بھوک کا اثر آپ کے اوپر زیادہ ہو چکا، آپ کی نیت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں کسی اور چیز کی تلاش میں ہیں، نہ آپ کا جسم تو یہاں موجود ہے لیکن دل کسی اور چیز کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ یہ محفل ایصال ثواب کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے۔ مرحوم محترم محمد اچھن کا صاحب ایصال ثواب کے تعلق سے ان کے شہزادگان نے اس محفل کو سجایا اور آپ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایصال ثواب کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ ایصال ثواب کرنے کے لیے یہاں جب بیٹھے ہیں تو ایصال ثواب صرف بیٹھنے کا نہیں ہوگا، ذکر اللہ، ذکر مصطفیٰ کا۔ آپ جتنی دیر بیٹھے ذکر اللہ کرتے رہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں۔ آپ سے تقریر کرنے یا نعت پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، لیکن کم سے کم بیٹھ کر درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام ذکر وہ برکت ذکر ہے کہ یقیناً اللہ نے اگر اس کو قبول کر لیا تو انشاءاللہ العظیم ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، اور جن کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ العظیم بہت مختصر سے وقت میں تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات محبتوں سے سماعت کرتے رہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں تاکہ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اور میرے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین بھوک کو ہی نہیں، ہندوستان ہمارے وطن عزیز ملک ہند ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج جن کے نام کو لوگ جانتے ہیں، علماء پہچانتے ہیں، وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بستی کے ہیں تو آپ لوگ ان کے وقار میں جو شان ہے اس کو آپ نہیں پہچان سکتے، لیکن آپ اپنے گاؤں سے نکل کے، اپنی بستی سے نکل کے ہندوستان کا دورہ کریں، دوسرے صوبوں میں جا کر کے دیکھیں، علماء کے قریب ہوں تو آپ کو احساس ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی عظیم ہستی ہمارے درمیان میں نہیں ہوتی تب جا کے احساس ہوتا ہے، تب جا کے آپ لوگ پہچان پاتے ہو۔ اللہ حضرت کا سایہ تمام علماء اور تمام عوام اہل سنت پر مطابق قائم و دائم رکھے۔ پروردگار عالم آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے حضرت کو تمام تر بیماریوں سے شفا کلی عطا فرمائے، صحت کاملہ کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے۔ اگر ماحول بن چکا تو میں اپنی آغاز شروع کروں، سننا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذی تفرون منه
ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب اس کے آیت مقدسہ کی روشنی میں کچھ دیر کے لیے ہماری اور آپ کی ملاقات ہو. آئیے میں اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے ساری کائنات کے مرکز عقیدت نو بہار شفاعت مہر چرخ نبوت شمع بزم ہدایت شہر یار علم تاجدار حرم دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار محتاجوں کے مددگار سید الابرار و اخیار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب روح فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس منور مطہر پاکیزہ بارگاہ میں بابا سے بلند حفیظ درود و سلام کے نذرانے خلوص و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں. بلند آواز سے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برکتیں حاصل کرنے کے لیے درود پاک اور پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر درود پاک اور پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علامہ کفایت اللہ کافی علیہ الرحمہ نے آخری وقت جب جنگ آزادی میں آپ کو سولی پر چڑھایا گیا تو اس سے پہلے جو اشعار قلم بند کیے وہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں. اور اسی کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز میں آپ تک دین کی بات پہنچاؤں گا اور آپ اس کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دل کی تختی تک میری بات پہنچ سکے اور آپ اپنی حقیقت کو پہچان کر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ دنیا بہت حقیر سی دنیا ہے. اس کے رنگ و روپ کو دیکھ کر اس کی طرف مائل نہ ہوں بلکہ اس دل کو اگر مائل کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی طرف مائل کیجیے تاکہ ہماری زندگی دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا ہمارا کامیاب اور کامران ہو سکے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو. اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. اور ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس فرقان رشید کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی. میرا اور آپ کا رب، ساری کائنات کا رب، مالک دو جہاں، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. اے محبوب آپ فرما دو کہ جو لوگ موت سے فرار ہو رہے ہیں یا فراری اختیار کرنا چاہتے ہیں فإنہ ملاقیکم، ایک نہ ایک دن یہ موت ان سے ضرور ملاقات کرے گی. میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں دوستوں، آیے مبارکہ کے تیور کو دیکھیں. ہماری یہ زندگی کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے. یہ دنیا کوئی زیادہ دن قائم رہنے والی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، انسان دنیا میں آیا ہے تو یہ نہیں ہے
کہ اس کو یہاں پر مکمل طور سے رہنا ہے، اس کو اس دنیا چھوڑ کر نہیں جانی ہے۔ یہ وطن، یہ گھر بار، یہ سیم و سر، یہ لال و گوہر چھوڑ کر نہیں جانے ہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ انسان جب دنیا میں آیا ہے، جس دن انسان کی زندگی کی سانسیں مکمل ہوگی، اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، ہماری اور آپ کی زندگی سالوں پر متعین نہیں کی گئی ہے، میری اور آپ کی زندگی ہفتے کی متعین کردہ نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی مہینے پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، میری اور آپ کی زندگی کتنے سال مجھے جینا ہے سالوں کے اعتبار سے متعین نہیں ہے، بلکہ آپ کی اور میری سب کی زندگی سانسوں کے اوپر کی ہوئی ہے۔ جتنی سانسیں اللہ نے انسان کو دے کر کے بھیجا ہے، وہ سانسیں چاہے 1 گھنٹے میں مکمل ہو جائیں، چاہے 2 گھنٹے میں مکمل ہو جائیں، چاہے 1 ہفتے کا ٹائم لگے، چاہے 1 مہینے کا وقت لگے، چاہے 1 سال کا وقت لگے، چاہے وہ 10 سال جیے، چاہے وہ 20 سال میں اس کی سانسیں مکمل ہوں، چاہے وہ 50 سال میں سانسیں مکمل ہوں، چاہے وہ 60 سال یا 100 سال میں مکمل ہوں، انسان کی زندگی کی سانس جس دن مکمل ہوگی، انسان اس دار پانی سے پوچھ کر جائے گا، ہنستی کھیلتی زندگی، ہنستی کھیلتی دنیا کو خیر آباد کہہ کر اس گولے گریبا کی طرف اس کی اولادیں، عزیز و اقربا، رشتے دار، دوست و احباب اپنے کاندھے پر لے کر کے پہنچیں گے، اور منومن مٹی کے نیچے منہا خلقناکم کہہ کر تمہاری حقیقت سے تمہیں آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر اپنے آپ کو بھی اور جانے والے کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ میرے ملت کے نوجوان بزرگوں، دوستو، انسان کی زندگی سانس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، سانس پر ٹکی ہوئی ہے، اسی لیے آپ کبھی مرنے والا اگر دنیا سے رخصت ہوتا ہو تو اس کے چہرے کا جائزہ لیجیے، اس کے مرنے کی کیفیت کو دیکھیے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہو، جسم سے روح پرواز کرنے والی ہو، جسم سے روح نکلتی ہو، تو اس کی حالت کو دیکھنا مرنے کے وقت میں کبھی انسان کا منہ اوپر اٹھا ہوتا ہے اور کبھی انسان کا منہ نیچے کو جھکا ہوتا ہے۔ آخرکار یہ معاملہ کیا ہے کہ مرنے والا مر کر دنیا سے جا رہا ہے، لیکن کبھی چہرہ اوپر ہوتا ہے، کبھی چہرہ نیچے ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے، یہ سانس کا تعلق ہے، یہ سانس جس طریقے سے جڑی ہوئی ہے اسی انداز سے انسان کا چہرہ نیچے اوپر ہوتا ہے۔ انسان کی سانس ایک مکمل کب ہوتی ہے؟ ایسے نہیں کہ میں نے اوپر سانس لی اور جب نیچے چھوڑوں گا تو ایک سانس ہوگی، نہیں، بلکہ آج کی جدید سائنس اس پر جب ریسرچ کیا تو انہوں نے یہ معاملہ پیش کر دیا کہ انسان کی جو سانس ہے جب اوپر اٹھاتا ہے تو یہ ایک سانس ہے، اور جب نیچے چھوڑتا ہے تو یہ دوسری سانس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کبھی چہرہ انسان کا اوپر اٹھا ہوتا ہے، کبھی چہرہ انسان کا نیچے ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے موت کا کہ جب انسان کی آخری سانس اوپر کو لے رہا تھا وہاں پر موت کا وقت متعین ہے، اگر زندگی کی آخری سانس ہے وہ تو یہ میرے پیارے، جب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے، وہ اسی سانس پر اس کے جسم سے روح کو پر جو ہے قبض کر لیتے ہیں، جیسے یہ جسم سے روح نکلتی ہے جو اوپر لینے والی سانس تھی، جیسے یہ روح کا نکلنا وہاں سے ہوتا ہے، انسان کا چہرہ وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ یا پھر جو انسان کا چہرہ نیچے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انسان دوسری سانس اوپر سے چھوڑتا ہے، چہرہ سانس چھوڑنے کے وقت جب نیچے آتا ہے تو وہ آخری وقت ہوتا ہے، اس کی زندگی کے آخری لمحے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو وہیں قبض کر لیتے ہیں، انسان کا چہرہ نیچے جھکا رہ جاتا ہے۔ اے میرے ملت کے بزرگ، ملت کے نوجوان اور بزرگوں، دوستو، یہ دنیا ہے، اس دنیا پر ہم کیوں غرور و گھمنڈ کر رہے ہیں؟ یہ زندگی جو چند سانسوں پر ٹکی ہوئی ہے، اس سانسوں پر، اس دنیا پر انسانوں کو قربان کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہ جس اللہ نے
ہمیں یہ سانسیں دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، جس پروردگار جل مجدہ الکریم نے ہمیں انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اس کریم رب کا ہمیں احسان ماننا چاہیے تھا، اس کریم رب کا ہمیں ہر وقت شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے تھا، ورنہ اللہ رب العزت چاہتا تو تمہیں انسان کی جگہ کسی جانور مخلوق میں جو ہے تمہیں پیدا کر دیتا، کسی بھی مخلوق میں پیدا کر کے تمہیں دنیا میں بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ کا احسان عظیم، سب سے بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ میں اس کا سب سے بڑا احسان عظیم، احسان بالا احسان پروردگار کا یہ ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو نبی آخر الزمان کا غلام بنا دیا، مدینے والے تاجدار کا امتی بنا دیا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنا کر کے اس سارے پانی کے اندر، اس دنیا کے اندر ہمیں بھیج دیا ہے۔ اے میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل تیری اور میری باری ہے۔ اس زندگی کے پل پر جو انسان چلنے کے لیے چلا ہے، یقیناً ایک نہ ایک دن اسے موت کے پل سے ہو کر کے گزرنا ہوگا۔ جو زندگی کے سفر پر نکلا ہے، یقیناً ایک نہ ایک دن اسے موت کی آگوش میں جانا ہوگا۔ ہر انسان جانتا ہے، پوری دنیا کے تمام دھرموں کو، تمام مذہب والوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے اپنے اپنے دھرم کے تعلق سے اگر بات کی جائے گی تو ہر ایک بات میں اختلاف کرنے والا اختلاف کرتا نظر آئے گا، ہر ایک دھرم والا اپنے مذہب کے اعتبار سے دوسرے مذہب کو غلط ثابت کرتے ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جب موت کے تعلق سے کسی سے پوچھا جائے، کسی دھرم والے سے، کسی مذہب والے سے اگر موت کے تعلق سے پوچھا جائے، اے انسان بتا تجھے موت آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، تیرے اوپر موت کا وقت جاری ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ تو دنیا چھوڑ کر جائے گا کہ نہیں جائے گا، تو ہر انسان کی بولی یہاں پر بند ہو جاتی ہے، زبان پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے مرنا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک مذہب والا یہی کہتا ہے کہ ہاں مجھے مرنا ہے، ہاں مجھے دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ ہم کسی اور دھرم والے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ کریں گے تو مذہب اسلام سے جو وابستہ ہیں، جو اسلام کے فالوور ہیں، جو اسلام کے پیروکار ہیں، جو مدینے والے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، دین محمدی کو اپنے سینوں میں بسانے والوں، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی زندگی، اپنا مال و زر قربان کرنے کے دعوے اور نعرے لگانے والوں، اللہ اکبر، آپ کو بھی موت آئے گی، مجھے بھی موت آئے گی۔ اچھن کا مرحوم دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑا، وہ بھی دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام کا آج دنیا کے چکرویوں میں پوری دنیا تو پھنسی ہوئی ہے، ہر دھرم والا پھنسا ہوا ہے، لیکن آج قوم مسلم، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا، دنیا کا لیڈر بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن آج یہ قوم مسلم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، اپنی بدکرداری کی بنیاد پر، اپنی بد اخلاقی کی بنیاد پر، اپنے بےہودہ رسم و رواج کی بنیاد پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اپنے آپ کو دور کر کے آج جو قوم مسلم کا حال ہو رہا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی انسان کو آخرت کی کوئی یاد نہیں آتی، قبر کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، آخرت میں کیا انجام ہوگا، آخرت میں کون کس کے ساتھ ہوگا، آخرت میں کس کا انجام کیسا ہوگا، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اکابر علماء کے ذریعے اللہ اکبر، علماء اکرام آپ کو باز و نصیحت کرتے ہیں کہ حج کے دن کیا کیا سختیاں ہوں گی، قبر کے اندر کیسے کیسا تکلیف دی جائے گی، کون کون سی آزاد اللہ اکبر مسلط کیے جائیں گے، لیکن میری قوم کے لوگ اس طرف خیال نہیں کرتے، بلکہ اپنے نشانوں کو جمانے کے چکر میں ہیں، دنیا کے چکرویوں میں پھنس کر اپنے پیچھے نشان چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک ایسا علم چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک ایسا نشان بنانا چاہتے ہیں جس نشان کے ذریعے دنیا تک میری رسائی ہو جائے، دنیا کے تختے پر میری پہچان کر لی جائے، لوگ اس نشان کو دیکھ کر مجھے پہچانے، لوگ اس حسین عمارت کے اندر علم کو دیکھ کر لوگوں کے اندر میری بھاگ بیٹھ جائے، میری شان بیٹھ جائے۔ آج پوری دنیا اور بالخصوص آج کچھ قوم مسلم کے وہ افراد جو دنیا کے چکرویوں میں پھنس کر اپنے پیچھے نشانی بنا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا
चाहता हूँ, आज तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये पीछे निशानी छोड़ने के हालात कोई आज के आज नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है उस दिन से आज तक और कयामत तक, जब तक कयामत आएगी उस दिन तक हर एक इंसान अपने पीछे कुछ ना कुछ निशानियां पैदा करने की कोशिश में लगेगा, और ये इस ख्याल से निशानियां बनाएगा, इस बुनियाद पर बनाएगा, ताकि जितनी अच्छी मेरी निशानी होगी उतना ही मेरा